السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وی این پوائنٹ. میں ہوں سارا خان. ناظرین، جیسے کہ اس وقت سال کا اختتام ہونے کو ہے اور ہم بحیثیت قوم انہی تمام ٹاپکس کو، انہی موضوعات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو ہم سال کے شروع میں جو باتیں کر رہے تھے، جو ہم پچھلے سال کر رہے تھے، جو ہم اس سے پچھلے سال کر رہے تھے. ہماری پوری کی پوری قوم کا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ وہیں کا وہی ہے کہ جو سیاسی اضطراب، سیاسی بے چینی کی کیفیت ہے، ایک سماجی تقسیم بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، مذہبی منافرت، اور اس کے اندر جو ہے اب اس وقت ایک لسانی ٹچ بھی شامل ہو گیا، بڑا ایک لیتھل قسم کا کمبینیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکنامک ٹریجیکٹری ہے وہ بے شک سٹیبل ہوئی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بیانیے کی جنگ ہے، ایک بیٹل آف نیریٹوز جو پیرل میں چل رہی ہے، اور ایک برانڈنگ کی بات ہو رہی ہے کہ شاید جو ہے وہ حکومت اس طریقے سے اپنی جو بھی انہوں نے کامیابیاں اچیو کی ہیں، جو اگر معاشی فرنٹ کے اوپر بھی چیزوں کو سٹیبل کیے، اس طریقے سے وہ اپنا بیانیہ نہیں بنا پائے، اس طریقے سے وہ عوام کو قائل نہیں کر پائے. اور ابھی بھی جو بیانیہ اس وقت بک رہا ہے وہ یہی ہے، جو جس میں آپ کہتے ہیں کہ ایک وکٹمائزیشن، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا بیانیہ جو ہے وہ بک رہا ہے. پولیٹیکل پولرائزیشن اپنے عروج کے اوپر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کرم کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو دیکھنا فرقہ واریت نظر آتی ہے، اس کے اوپر آپ کو جو ہے کسی بھی سنجیدہ حلقے کی طرف سے اس طریقے سے مذمتی بیان بھی نظر نہیں آتا. اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چونکہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا کریک ڈاؤن ہوا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیپٹل کے اندر اور پورے ملک کے اندر جو ہے وہ پکڑ دھکڑ کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اس کو جو ہے وہ پختون پنجابی کا رنگ دے دیا گیا کہ شاید جو ہے وہ ایک خاص گروپ کو، ایک خاص صوبائیت سے تعلق رکھنے والوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پاکستان کیا ان کا متحمل ہو سکتا ہے؟ پاکستان مزید فالٹ لائنز کا متحمل کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیا اس کے علاوہ جیسے کہ اب ہم ایک بز ورڈ آج کل سن رہے ہیں فیک نیوز کا، ڈس انفارمیشن وار فیئر کا، اور ابھی ہم نے جیسے دیکھا کہ فارمیشنز کمانڈر کانفرنس بھی، اس کا اعلامیہ بھی بڑا سخت تھا، بڑا کیٹیگوریکل ایبسولوٹ قسم کا ایک میسج تھا. وہ کس کے لیے تھا اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو ان تمام چیزوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار شاہد میتلا صاحب. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بڑی وہ ہیجان خیزی سیاست میں ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہماری صحافتی کمیونٹی ہے وہ بھی اس سے نہیں بچ سکی کہ ہم لوگ بھی چسکا چاہتے ہیں، سنسنی چاہتے ہیں، ہر وقت ہمیں چٹپٹی باتیں چاہتی ہیں. اس کے باوجود بھی بہت کم ایسے صحافی ہوتے ہیں جو اس کے باوجود بھی آبجیکٹو جرنلزم کے اوپر قائم و دائم رہتے ہیں. آپ کا نام ان میں سے ایک ہے. تو کیسے یہ بڑی تھن لائن ہے مارکیٹ میں جو سودا بک رہا ہوتا ہے اس سے ہٹ کے پھر بھی اصولوں کے اوپر رہنا، اصولی سیاست کرنا اور اصولی صحافت کرنا، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیسے آپ یہ مینٹین رکھتے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے اتنا بھاری بھرکم میرا انٹروڈکشن کروا دی ہے. تھینک یو سو ویری You مچ deserved even way more. فار یور کائنڈ ورڈس. ہاں ڈیفینیٹلی آپ کی اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ بہت مشکل ہے اپنے آپ کو بیلنس رکھنا اور انفلوئنس اور سوے نہ ہونا. اٹس لائک ہارڈلی وی سی پیپل. اٹس ناٹ اباؤٹ می اینڈ اباؤٹ مائی سیلف، لیکن کریڈیبلٹی، اتھینٹسٹی اور اپنی جو ریپوٹیشن ہے اس کو مینٹین کرنا اور اچھے الفاظ کے ساتھ مینٹین کرنا. اور صحافت ایک مشن ہے، پیشن ہے، تو اس اعتبار سے تو یہ بڑا مقدم شعبہ ہے. میں تو بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام بھی ان میں بھی تھے، صحافی تھے، وہ بھی خبر دیتے تھے. اللہ کے نبی کا بھی ایک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا، خبر دینے والے، مبشر اور کچھ اس طرح سے. تو بہرحال صحافی تو باقی پوری دنیا میں بھی اس کو انٹلیکچوئل کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، لیا جاتا ہے. تو ہم پہ بطور جرنلسٹ اور بطور انٹلیکچوئل بھی بہت زیادہ ذمہ داری عائد ابھی ہوتی یہ ہے. بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی ڈیبیٹ بھی آ رہی ہے کہ لیگیسی میڈیا کے اوپر جو ہے ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا جو زیادہ ڈومیننٹ ہو گیا ہے، اور اب جو ہے اوپینین میکنگ کا کردار وہ لیگیسی میڈیا نہیں کر رہا، سوشل میڈیا کر رہا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اوپینین میکر چونکہ اب سوشل میڈیا بن چکا ہے، وہاں پہ کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، عوام کے تبصرے آ رہے ہوتے ہیں، عوامی ریئیکشن بڑا کیٹیگوریکل ہوتا ہے. تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ڈسکورس، ہماری گفتگو، ہماری اوپینین کے اوپر بھی چونکہ ہم بھی بحیثیت انسان ہی ہیں وہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمیں ایک جانب سوئے کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ایسے میں ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں سارا، یہ میرا ٹو سم ایکسٹینٹ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. اس پہ بہت تھوڑا بہت لیکچر ویکچر بھی دے لیتے ہیں ہم، اور بات بھی بہت کر لیتے ہیں اس پہ.
میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی آپ لیگیسی میڈیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سوشل میڈیا ہے اس کا اس کی ریچ زیادہ ہے, اس کی مائلیج زیادہ ہے. امپیکٹ آج بھی اس کا اس لیول کا نہیں ہے, امپیکٹ نہیں ہے اس کا, اس کے ریزلٹس ویسے نہیں ہیں, اور پھر کریڈیبلٹی تو بالکل بھی نہیں ہے. آج بھی کریڈیبلٹی نہیں. یہ میں صرف پاکستان کی نہیں بات کر رہا ہوں, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا میں یہ ہے. امریکہ میں آج سب سے بڑا ٹاپک جو ہے وہ فیک نیوز کا ٹاپک ہے. ایون آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں, مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہ فیک نیوز کا ہے. یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, گلف کنٹریز ہیں, ان کا بہت بڑا ایک ایشو ہے, کنسرن ہے کہ فیک نیوز پہ ہمیں قابو پانا چاہیے اور فیک نیوز پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. لیکن اگین کہ اس نے پینیٹریٹ کیسے کیا ہے ہماری لائف میں. ایک تو یہ بہت ہینڈی ہے, ایزیلی ایکسیسیبل ہے. ایک تو یہ بہت بڑی ریزن ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ ڈفرینٹ طرح کے پریشرز ہوتے ہیں لیگیسی میڈیا پر. وہ لیگیسی میڈیا نے رسپانسبلٹی بھی شو کرنی ہے. اس نے مختلف جو پریشرز ہوتے ہیں, یہ پریشر گروپس ہوتے ہیں, ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. کچھ اور بھی موڈیلٹیز ہوتی ہیں جن کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے لیگیسی میڈیا. تو وہ اس سارے پروسیس میں کہیں نہ کہیں لیگ کر جاتا ہے. تو وہاں پہ پھر سوشل میڈیا کو پینیٹریشن کا موقع مل جاتا ہے. اچھا, ایک اور بھی سوری تو کٹ دوں, ایک بات اگر آپ کی بات میں ایڈ کر دوں, لیگیسی میڈیا کے اندر ایک اور بھی دیکھتے ہیں کہ ایڈیٹر کا کردار بڑا لمیٹڈ محدود ہو کر رہ گیا ہے, اور اس کی بجائے جو اس کے آنرز ہوتے ہیں یا مین انویسٹرز اور پریشر گروپس ہوتے ہیں وہ زیادہ انفلوئنس کریں. ایڈیٹر کو بڑا ریلیگیٹ کر دیا گیا ہے. تب بھی تو یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے معیار نہیں رہا اس کا. نہیں, پھر بھی ہاں یہ ایک آسپیکٹ ہے, یہ ایک اینگل ہے. بٹ ہیونگ سیڈ سو ابھی بھی جو ان پٹ ہے ڈپٹی ایڈیٹر کا ہو گیا, ایڈیٹر کا ہو گیا, یا ادروائز ایک پوری ہیرارکی ہے. اسی طرف میں آنا چاہ رہا تھا کہ جو مختلف جگہوں پہ جو حکومتی ادارے ہیں, ریاستی ادارے ہیں, مختلف جگہوں پہ, نہ صرف پاکستان میں, باقی جگہوں پہ بھی وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مڈل ایسٹ ہو گیا, پاکستان ہو گیا, سینٹرل ایشیا میں بھی سینسرشپ بہت زیادہ ہے, میڈیا گیگنگ بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے باقی تھوڑی بہت ویسٹ میں بھی ہے. لیکن جیسے فار ایگزامپل یہ غزہ والے ایشو پہ ہم نے دیکھا کہ سینسرشپ ہو رہی تھی, سینسر ہو رہی تھی بہت ساری چیزیں. تو ہمارے یہاں جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جیسے ریاستی ادارے ہیں, بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان میں, ان کو بہت دفعہ کہا گیا کہ آپ اگر کوئی چیز لیگیسی میڈیا پہ نہیں چلنے دیں گے, مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں چلنے دیں گے, یا آپ بہت زیادہ اس پہ پریشر یوز کریں گے, دباؤ اور بہت سینسرشپ آپ استعمال کرتے ہیں, تو وہاں پھر اس کی اہمیت, اس کی ویلیو کم ہو جائے گی, اس کی سگنیفیکنس کم ہو جائے گی, اس کی ویلیو ورتھ کم ہو جائے گی. اور جب یہ ہوگا تو پھر سوشل میڈیا پینیٹریٹ کر جائے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں مین اسٹریم میڈیا میں ڈفرینٹ طرح کے چیکس ہوتے ہیں, جو جیسے میں نے کہا پہلے کہا رسپانسبلٹی کا بھی انہوں نے خیال رکھنا ہے, رسپانسبلٹی ہوتی ہے ان پہ. کریڈیبلٹی کے حوالے سے بہت, میں اگر اپنے کریئر کی بات کروں, یو وونٹ بلیو کہ میں ایک لائن کے لیے بھی اگر میں نے کوئی خبر دے دی ہے نا, آج بھی بادر نہیں کیا جاتا. بڑے بڑے جرنلسٹ خبر دیتے ہیں, دے ڈونٹ بادر اباؤٹ ویراسٹی ان اے سینس کہ بھائی خبر دے دی ہے, دیٹس انف فار دیم. آئی مین میں کسی کو کنڈون نہیں کر رہا ہوں یا ریلیگیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, میں اپنی سینسٹیوٹی کی بات بتا رہا ہوں کہ میں اپنے پروفیشن کے ساتھ, کہ میں اپنی چیز کے ساتھ اس طرح سے ہوں کہ میں خبر کو بچے کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں. میں نے خبر دے دی ہے, مجھے ساری رات نیند نہیں آنی جب تک وہ سم ہاؤ کریکٹ نہیں ہو جانی, کنفرم نہیں ہو جانی کسی نہ کسی طرف سے, حکومت کی طرف سے, کسی ادارے کی طرف سے, یا سرکمسٹینشیل ایویڈنسز ایسے نہیں ایمرج ہو جاتے, سرفیس ہو جاتے. بڑا یہ خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ آپ کو جو ہے اس وقت تک آپ کو رات کو نیند نہیں آتی تھی جب تک آپ کی خبر ویریفائی نہیں ہوتی تھی, مگر دوسری جانب نہیں ابھی بھی یہ ہے. اچھا, میں کوئی پرانی نہیں بات کر رہا. دیکھیں آپ ایسے کام کو لے کے چلتے ہیں, آپ کی ڈیڈیکیشن ایسے آپ کے پروفیشن کے ساتھ. سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یا تو منی میکنگ ہوتی ہے, چونکہ آپ کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس اور چینلز ہوتے ہیں وہ مونیٹائزڈ ہوتے ہیں, تو اس میں آپ جو ہے ویورشپ کے چکر کے اندر اور منی میکنگ کے چکر کے اندر اگر آپ جو ہے وہ فیک نیوز شروع میں دے دیں,
تھوڑا سا جو ہے شغل میلہ کرنے کے لیے کہ جی ہمارے ویوز جو ہے بوسٹ کر جائیں گے, آپ جو ہے عوام کے اندر ایک خبر دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے سنسنی پھیل جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک بیانیہ بن جاتا ہے, آپ جتنی مرضی جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر فیکٹس کے ذریعے سے جو ہے کر لو, یا آپ جو اس کے باوجود جو ہے ایویڈنس لے کر آ جاؤ, مگر عوام کا ایک دفعہ جو مائنڈ بن جاتا ہے وہ اسے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے, چونکہ ہماری اور بھی بہت ساری ریالٹیز ہے, ڈیموگرافک ریالٹیز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی بھی اس طریقے سے عام نہیں ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اسکلز ہیں جو عوام کو نہیں پتہ کہ کیسے فیکٹ چیکنگ کیسے کرنی ہے, کریڈیبلٹی اوتھینٹسٹی کیسے معلوم کرنی ہے. تو ایسے اندر اس صورتحال کے اندر جو ہے گورنمنٹ جب جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر چیکس لے کر آتی ہے, جیسے ہم نے دیکھا پیکا کی بھی باتیں اس وقت ہو رہی ہیں, اس پہ بھی ابھی آتے ہیں, تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی انفارمیشن بلیک آؤٹ ہو رہا ہے پاکستان میں, اور پاکستان کے اندر ایک سائبر مارشل لا, یہ بھی ہم بڑی ٹرم آج کل سن رہے ہیں. آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہی میں اسی طرف ہی آنا چاہ رہا تھا کہ اگر میری بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مین اسٹریم میڈیا بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ چیزیں کر رہا ہوتا ہے. اس میں ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں, پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, اور سب کو اپنی اپنی کریڈیبلٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے, درپیش ہوتا ہے مسئلہ کہ بھئی میں نے اگر یہ خبر دی ہے یا میرے چینل نے دی ہے یا میرے پیپر نے دی ہے تو وہ خبر کریکٹ ہونی چاہیے, کنفرم ہونی چاہیے, صحیح ہونی چاہیے, درست ہونی. لیکن ہم نے جب میڈیا کو, مین اسٹریم میڈیا کو اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیا, اتنا گیگ کر دیا اور اتنا کمپرومائز کر دیا کہ وہاں اس کے لیے پلے کرنے کی اسپیس ہی ختم ہو گئی. یعنی وہ چیزوں کو بالکل یوٹیلائز نہیں, یعنی گیون انفارمیشن پر بھی وہ بات نہیں کر سکتا. تو اس کا نقصان یہ ہو گیا کہ سوشل میڈیا نے وہاں پہ اپنی اسپیس بنا لی, اپنی جگہ بنا لی. یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. آپ مین اسٹریم میڈیا کو اگر کوئی تھوڑی گنجائش دیں گے, روم دیں گے, وہ اچھا پرفارم کرے گا, رسپانسبلٹی کے ساتھ پرفارم کرے گا. مین اسٹریم میڈیا سے کام لینا کسی بھی اسٹیک ہولڈر کے لیے, حکومت کے لیے, ریاستی اداروں کے لیے یا ایون سوسائٹی کے لیے زیادہ آسان ہے. جو دوسرا سوشل میڈیا ہے اس سے کام لینا کسی بھی فریق کے لیے آسان نہیں ہے, کیونکہ وہ بہت انڈیفینیٹ ہے نا, انڈیفینیٹ ہے اور بہت لامحدود ہے, اس کی وائسز لامحدود ہیں. چینلز ہیں 30-40 چینلز ہیں, 30-40 مین پرائم ٹائم کے اینکرز ہیں یا ان کے سلاٹس ہیں, یا ایون خبر نامے ہیں, یا کوئی رپورٹرز ہیں. ایک رپورٹر ہوگا میکسیمم, ایک میڈیا ہاؤس کے پاس خبر جا رہی ہوگی, تو اس کو تھوڑا بہت اوپر نیچے کرنا آسان ہوتا ہے. ہوا یہ کہ اداروں نے یہ سوچا اور کہا, اور انہوں نے ٹو سم ایکسٹینٹ پریکٹس بھی کیا اس کو, کہ بہت زیادہ جو ایک طرح سے سینسرشپ تھی اس کو انلیش کر دیا. اس کا نقصان یہی ہوا کہ سوشل میڈیا نے پینیٹریٹ کیا, اس نے اپنی اسپیس بنا لی. اب بہت زیادہ ڈبیٹ ہوتی ہے کہ سائبر سینسرشپ کی تو بات ہو رہی ہے, سائبر مارشل لاء کی پہ بات ہو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ لیگیسی میڈیا کو سوشل میڈیا چیلنج کر رہا ہے پوری دنیا میں. آپ نے وہاں پہ دیکھ لیا, امریکن الیکشن میں دیکھا, ابھی پریزیڈنشل الیکشن میں ٹک ٹاک ریولوشن کہا جا رہا ہے, ٹک ٹاک, ٹویٹر ریولوشن, وہ دیکھیں وہ ٹویٹر کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ لیگیسی میڈیا فیڈ آؤٹ ہو گیا, بٹ آئی ڈونٹ بلیو ان دس تھنگ. میں آئی ول گیو یو ایگزامپل ایز ویل. تو وہ اس میں ادھر بھی یہی ہے کہ بھائی ادھر لیگیسی میڈیا پر سوال اٹھ رہے ہیں, مین اسٹریم میڈیا پر سوالات. اچھا, یہ جو آپ نے بتائی نا لیگیسی میڈیا کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں اس وقت, آپ کہ بھائی یہ کمپرومائزڈ ہے, یہ خبر نہیں دے رہا. ریسنٹ ایک واقعہ ہوا کہ یہاں پر 26 نومبر کے اوپر کچھ ایونٹس ہوئے اسلام آباد کے اندر, ایک پروٹیسٹ آیا. اس کے حوالے سے جو لیگیسی میڈیا کے جو نمائندے ہوتے تھے ان کو جو ہے پروٹیسٹرز کی جانب سے تشدد کا سامنا, مین ہینڈلنگ کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا. اچھا, جب میں نے ان سے بات کی کہ آپ کی طرف ان کا غصہ اتنا زیادہ کیوں تھا, جو پروٹیسٹرز آپ کے کیمرے توڑ رہے ہیں, آپ نے کیا کیا, آپ کا کیا قصور تھا, وہ آگے سے ان کا رسپانس ہوتا تھا کہ جی ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا ہماری تعداد غلط بتا رہے ہیں, اور یہ لوگ جو ہے نا کمپرومائزڈ ہیں, اور یہ لوگ ہمارا انہوں نے انفارمیشن بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے, یہ ہمیں نہیں دکھا رہے ہیں, اس وجہ سے ہم جو اپنا غصہ ایسے نکال رہے ہیں. تو یہ تو ہر ایک کے اپنے اپنے ماؤتھ پیسز بھی ہو گئے نا. پھر تھوڑا سا ہم ایسے ہی ہمارے انوائرمنٹ میں بھی اور ادروائز بھی سوسائٹی میں بھی پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے بھی ہمیں وہ لوگ, وہ وائسز زیادہ اپیل کرتی ہیں جو آپ کے حق کی, آپ کے خیالات کی تائید کر رہی ہوں. یہ بھی ایک ایشو ہوا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں, جب آپ مین اسٹریم میڈیا کو اس طرح سے دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو ریلائنس جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا پہ کم ہو جائے گی. جب ریلائنس کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی ایک دوسرا میڈیم تیار کھڑا ہوا ہے, بلکہ پیرلل ہے,
اور وہ زیادہ ایزیلی اور وہ ہینڈی ایکسیسیبل. اچھا مرزا صاحب ایک بڑا کوئی کوشچن اس پہ بتائیے ذرا کہ ابھی جو فارمیشنز کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس کا ایک اعلامیہ جاری ہوا تو اس میں جو کیٹیگوریکلی کچھ چیزیں سامنے آئیں کہ جی ہم زیرو ٹالرنس زیرو کمپرومائز ہوگا. کچھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ فیک نیوز کے ذریعے سے اور کچھ جو ہیں اپنے ذاتی مفادات کے ذریعے سے جو ہے اس وقت غلط بیانیاں پینیٹریٹ کریں عوام کے اندر اور ان کے جو ہے وہ بڑی سختی کی نوید ہے, بڑے سخت اقدامات کیے جائیں گے, ان کی کوئی جگہ اس وقت نہیں ہے. کس کو ڈرنا چاہیے اس میسج سے؟ اس میسج سے سبھی کو ڈرنا چاہیے, لیکن میں نے اوور دی ٹائم دیکھیں کوئی بھی قانون ہے, سارا قوانین بہت ہے, اوور لیجسلیٹو کنٹری ہے ہمارا پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. آپ کسی ایک شعبے میں چلے جائیں, ہمارے مسائل بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں. جتنے مسائل ہیں اسپیشلی بزنس ٹرانزیکشنز ہو گئیں یا بزنسز مختلف بزنسز ہو گئے, کوئی نیا بزنس بھی یہاں پہ آنا ہے. میں کوئی 2 اسٹارٹ اپ چلا رہا ہوں, 2 بزنس آن لائن بزنس میڈیا چلا رہا ہوں, میڈیا ہاؤسز چلا رہا ہوں. تو دیکھیں ہمارے یہاں ایون بزنسز کے لیے بھی اوور لیجسلیشن ہے. تو ہر شعبے میں یہ انفارچونیٹلی ہو گئی ہے, ملٹی لیئرڈ ہے لیجسلیشن. تو وہ پیکا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی پیکا کو اب زیادہ انہوں نے سخت کر دیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جی فیک نیوز کی تو پہلے ڈیفینیشن تھی ہی نہیں ہے, کسی نے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا تھا, کوئی اتھارٹی نہیں بنی ہوئی تھی ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن کی. تو ہم لوگ جو ہیں پیکا کے اندر اس وقت اس وجہ سے امینڈمنٹس لے کے آ رہے ہیں. ویسے تو خبروں تک ہے, ہمارے پاس کوئی ڈرافٹ نہیں ہے, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا روم ہے, بڑی اسپیس اس کے اندر ہے مزید لیجسلیشن کی. دیکھیں گنجائش تو بہتری کی ہر جگہ پہ ہوتی ہے, بٹ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں آلریڈی لاس بنے ہوئے ہیں. پیکا 2015-16 سے چل رہا ہے. 15-16 میں بھی یہ ایشو جنریٹ ہوا تھا, بلکہ PMDA بنانا بھی چاہ رہی تھی گورنمنٹ اس وقت, اور پھر وہ نہیں, صحافیوں نے نہیں بننے دی تھی. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے, کرنی چاہیے, کریں, لیکن اس کا اطلاق پراپر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت یہ کہے کہ میرے جو لوگ ہیں, میرے ماؤتھ پیسز یا میری فیور میں بات کرنے والے لوگ جتنی مرضی فیک نیوز پھیلا دیں, لیکن میرے مخالف کو فیک نیوز پھیلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہو. اس کے خلاف کارروائی ہوگی, میرے خلاف نہیں ہوگی. بھائی اگر اس کا اطلاق آپ نے کرنا ہے تو اس کو یکساں کرے, وہ سب پہ ایک جیسا ہونا چاہیے, وہ ایک جیسا ہونا چاہیے. وہ گورنمنٹ کا کوئی ماؤتھ پیس ہے یا گورنمنٹ کے قریب سمجھے جانے والا صحافی ہے یا فیک نیوز پیڈلر ہے, اس پہ بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے اپوزٹ کیمپ سے اس کا تعلق ہے تو اس پہ بھی اس کا اطلاق اسی طرح سے ہونا چاہیے. جیسے کہ مطلع صاحب نے بھی بڑا خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کیا کہ پاکستان کے اندر واقعی میں یہ بڑا سیریس ایک ایشو ہے کہ آپ چونکہ لیگیسی میڈیا کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوسچن مارک ہے اس وقت, چونکہ اس کو ہم نے اتنا کنٹرول کیے رکھا, تو اب سوشل میڈیا نے اس کی جگہ لے لی. اور ابھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ورلڈ اکنامک فورم کی جو گلوبل رسک انڈیکس رپورٹ ہے 2024 کی, اس میں انہوں نے جن ممالک کی فہرست میں جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جی ان کو فیک نیوز سے اور جو ڈسرپٹیو نیریٹو سے خطرہ ہے, اس میں پاکستان بھی سر فہرست ہے. تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر یہ جو ڈسرپٹیو یا مینیپولیٹو قسم کا بیانیہ ہے, یہ کس طریقے سے ہماری آلریڈی بڑی فرجائل قسم کی سوشو اکنامک فیبرک ہے, اس کو ڈسرپٹ تو نہ کر سکے, یا کہیں ہم بھی ان ایڈورٹنٹلی جو ہے یہ کی بورڈ وارئر بننے کے چکر کے اندر کہیں ہم لوگ جو ہے مس یوز نہ کر جائیں کسی پلیٹ فارم کا. ہمارے منہ سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں اور ہمارے منہ سے نکلی ہوئی کوئی فگر ہے, کوئی اسٹیٹس ہے, چونکہ بحیثیت قوم ہمیں پتہ نہیں بڑی ہم نے شغف لگا رہتا ہے کہ ہمیں گنتی کے چکر میں ہم پڑ جاتے ہیں کہ جی اتنی لاشیں گری, اتنے بندے تھے اور اتنے بجے ہوا تھا, ہم گنتی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو ہماری بھی کسی نہ کسی اسٹیٹس ہماری پوسٹ سے بڑا اس کا ڈسرپٹیو انفلوئنس ہو سکتا ہے. اس حوالے سے بھی یہ بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی.